जी नाज़रीन, वेलकम दोबारा टैक्स और आवाम प्रोग्राम के साथ इस्लामाबाद से। मैं दोबारा जनाब बुखारी साहब के पास अभी ये जो बात हमारी हो रही थी इस हवाले से कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि टैक्स पेयर की रिस्पेक्ट और आइंदा बजट में इसमें किस तरह से इन चीज़ों को प्रपोजल के तौर पे आपने इंशाल्लाह वो आगे फिर उसको कंसिडर करेंगे इस सिलसिले में। थैंक यू वेरी मच। मैं वक्फे पे जाने से पहले उस दौरान फिर शौकत साहब से भी बात हुई। मैं एक छोटा सा सवाल, लेकिन उम्मीद करूंगा उसका हाँ या ना में जवाब देंगे, क्योंकि सियासी कारकुन है ये, ठीक है। इन्होंने कहा दुकानों पे सर्टिफिकेट लग जाए, 11-22 की तरह एक नंबर हो, टैक्स अफसर जूं ही आए बिजनेसमैन उस पर कॉल करे और उस टैक्स अफसर को उठा के ले जाए कि भाई तुम इसके पास क्यों आए हो, इसके पास सर्टिफिकेट लगा। शौकत साहब से मेरा सवाल है, इनकी दुकान पे कितने का सर्टिफिकेट लगे जिससे ये समझें कि मेरा कारोबार भी ठीक है? ये शॉर्ट सवाल है। वो 1 लाख का सर्टिफिकेट काफी है, 10 लाख का काफी है, या 1 करोड़ का काफी है? ये मुझे पहले बताएं। बुखारी साहब, मैंने उसमें नहीं फिगर सिर्फ बता, वैसे एक रफ फिगर। नहीं, मैं आपको नहीं देखें, मैं फिर इससे आगे मेरी बात रहती है ना। नहीं, मैं आपको आप मुझे जस्ट फिगर बता दें। मैं फिगर पॉइंट आउट नहीं कर चले रहा। नहीं, अपना ना बताएं, अपना ना बताएं। मैंने आपको बोला है कि जो टैक्स फॉर एग्जांपल मैं दे रहा हूं, 1 लाख दे रहा हूं, हमने टैक्स रेवेन्यू जनरेशन को डबल करना है ना, 4,000 को 8,000 करना है। तो इसका मकसद है जो मैं 2 लाख दे रहा हूं, मैं जब 4 लाख दूंगा तो मैं डबल कर दूंगा। वो डबल वाला सर्टिफिकेट लग जाए, डबल वाला सर्टिफिकेट फॉर एग्जांपल ये बात इनकी डिटरमिनेंट है ना पहले। अच्छा, अभी गवर्नमेंट जो काम कर रही है, एक मॉडल तैयार हो रहा है बैक एंड पे इस्लामाबाद के लिए। यही मॉडल जो अभी शौकत साहब बयान फरमा रहे हैं, इसी पे काम हो रहा है कि पहला मॉडल इस्लामाबाद में लाएंगे। अगर ये कामयाब हो गया तो लाहौर, कराची, फिर तमाम छोटे बड़े शहरों में। मैं आप सब की तवज्जो एक तरफ लाना चाहता हूं, 98 से पहले या 97 से पहले नून लीग की गवर्नमेंट ने एक टैक्स कार्ड इशू किया था, जी जो सर्टिफिकेट के नाम से था। 500 रुपए से वो शुरू हो रहा था और उस वक्त 2 लाख रुपए तक वो जा रहा था। यही थीम शायद उस टाइम शौकत साहब नून लीग में थे, मे बी इन्होंने उस टाइम ये एडवाइस किया होगा। और वो आइडिया इस तरीके से फ्लॉप हुआ, वजह क्या है? भट्टी साहब, मैं और आप इकट्ठे दुकान बना के बैठे हैं एक ही रोड पे। जो डेकोरेटिव आपकी दुकान के हैं वही डेकोरेटिव मेरी दुकान के हैं। अल्लाह ने आपका रिज्क बेहिसाब कर दिया है, मेरा हिसाब से कर दिया, ठीक है। आपको भी लाख रुपए का कार्ड मिल गया, मुझे भी लाख रुपए का कार्ड मिल गया। तो यहां पे डिस्क्रिमिनेशन आ गई, नंबर 1। नंबर 2, हमेशा इकोनॉमी फ्लरिश कैसे करती है? रिचेस्ट विल पे हाईएस्ट, पुअरेस्ट विल पे लोएस्ट। उसके मुताबिक कि जो गरीब है वो कम से कम अदा करेगा, जो अमीर है वो ज्यादा से ज्यादा अदा करेगा। अब इसको मैं जोड़ देता हूं उस आपके डॉक्यूमेंटेशन सिस्टम से। आज अगर ये तजर्बा इस्लामाबाद पे, शुक्र है कि अभी सिर्फ इस्लामाबाद पे किया जा रहा है, क्योंकि हमारा मुल्क तजर्बा गाह है, इसमें बहुत एक्सपीरियंस हम कर चुके हैं, सियासी तजर्बे, टैक्स के तजर्बे, बोर्ड के। अभी मैं अक्सर एक बात दोस्तों में बैठ के हम करते हैं, बदकिस्मती है कि असद उमर साहब बेचारे बड़े विजन के साथ, बड़ी हिम्मत के साथ कोशिश कर रहे थे, नेक नियति से आए थे। ये मुल्क है, ये अखाड़ा तो नहीं है पहलवान उतारने और चढ़ाने हैं। अब हमने वो वजीर खजाना ले आए जिसके लीडर के ऊपर एक्सट्रीम लेवल की हमारी तनकीद है मौजूदा हुकूमत की। दैट वॉज द ब्रेन ऑफ आसिफ अली जरदारी साहब। हफीज शेख साहब 3 साल कुछ माह, उससे पहले भी रहे हैं, मुशर्रफ दौर में भी रहे हैं। लेकिन बात सिर्फ ये है कि जब तक भट्टी साहब कॉन्टिन्यूटी ऑफ पॉलिसी नहीं होगी, परवेज मुशर्रफ का दौर जैसा भी था, डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इकोनॉमी हुई, उसमें आपका नादरा एस्टेब्लिश हुआ, आपका आईडी कार्ड बेस बना, सेंटर पॉइंट, कॉमन नंबर बना, उसको लेके आगे चले, उसको लेके चलना। कार्ड के तजर्बे, ये सारे तजर्बे, यानी बाजारों की हद तक हो जाएगा, दुकानों तक। बिजली के बिल पे लगा दिया, आपके बिजली के बिल पे सेल्स टैक्स 17%, एक्स्ट्रा टैक्स 7.5% और नॉन एक्टिव टैक्स 6%, यानी सिर्फ सेल्स टैक्स 30% से ज्यादा है। क्या फायदा हुआ उससे? बेसिकली अभी तक हुकूमतें इनडायरेक्ट टैक्सेस पे पल रही हैं। इवन आप तो जुडिशियल सिस्टम को चलाते रहे, आपका इनकम टैक्स है सारे का सारा विदहोल्डिंग टैक्स बन गया, यानी करीब कोई 30-40 प्रोविजन ऐसी हैं जो सिर्फ विदहोल्डिंग को डील कर रही हैं। वो क्या करती हैं? इकोनॉमिकली आपकी कॉस्ट ऑफ डूइंग बढ़ाती हैं कि मेरा विदहोल्डिंग 10% तो नहीं है, मैंने फिर 10% चीज महंगी बेचनी है। मुझे मालूम है कि मैंने जनाब को चीज देनी, मेरे 10 रुपए कट जाने हैं, तो मैं 100 की बजाय 110 चार्ज करूंगा।
پروفٹ تو لینا ہے، بجائے اس کے کہ وہی ریچسٹ اور پورسٹ والا فارمولا ہم ہمیشہ کوئی نہ کوئی ریزارٹ ڈھونڈتے رہتے ہیں کہ شارٹ کٹ مل جائے، وہ نہیں ملتا. جی تھینک یو جی. بٹ صاحب آپ اس پہ کیا، جیسے آپ پہلے کہہ رہے تھے دیکھیں میں نے بخاری کی آپ کی وہ انہوں نے وضاحت کر دی کہ اس کو اتنا آسان نہیں ہے اس کو امپلیمنٹ کرنا، لیکن ٹیکس پیئر کی ریسپیکٹ کے لیے خاص طور پہ بزنس کمیونٹی کی، خاص طور پہ جب یہ جاتے ہیں وہاں آج کل وہ اریسٹ بھی کر لیتے ہیں، یہ ٹینڈنسی اب کچھ زیادہ ہو گئی اریسٹ کرنے کی. شاید اس میں کوئی کوتاہی آپ کے بزنس مین کی بھی ہوگی کہ وہ اس طرح کے پیرلل کچھ انہوں نے ڈاکومنٹیشن کی ہوتی ہے یا کوئی چیزیں بہت ساری چھپائی ہوتی ہیں. اس سلسلے میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا آسان طریقہ ہو سکتا ہے کہ جس میں ان کو ایمولیٹ بھی نہ کیا جائے اور وہ فیئر ڈیل بھی کرتے رہیں، اس کو کیسے لے کے آ سکتے ہیں؟ بٹی صاحب اس طرح ہے کہ میں نے آؤٹ آف دی باکس سولوشن نام آپ کو دے کے یہ تجویز دی آپ کو. میں اس کو سمپلیفائی ڈسکشن کرنا چاہ رہا ہوں. بخاری صاحب تو ماشاءاللہ ٹیکنیکل ڈسکشن میں چلے گئے نا، میں تو نہ لائر ہوں نہ ایکسپرٹ ہوں ٹیکس کا، میں تو ایک پولیٹیشین کم بزنس مین ہوں. میں تو وہ آسانی بتانا چاہ رہا ہوں کہ جو ہمارے بزنس مین لوگ ایکسپیکٹ کرتے ہیں حکومتوں سے. دیکھیں جب ایک بڑا پرانا ایک محاورہ کہہ لیں کہ حسن جب آتا ہے تو نزاکت آ ہی جاتی ہے. جب ہمارا ٹیکس ریونیو کلیکشن جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے، آلموسٹ اس سے ڈبل نہ ہو، 4,000 سے 6,000 ارب تک چلا جائے، پھر اس میں جو لوگ آپ سے غلط بیانی کر رہے ہیں، یہ لوگ کہ جو جتنا زیادہ کمائے گا اتنا زیادہ ٹیکس دے گا، یہ فارمولہ آپ ضرور لگائیں. ابھی جو ہم IMF اور ورلڈ بینک کے پاس اتنے ہائی ریٹس کے اوپر سود کے اوپر لون لینے جا رہے ہیں، اس کے بجائے اگر ہماری قوم جیسے 2005 کے زلزلہ میں سب سے زیادہ خیرات صدقات جو ہے ہماری قوم نے دیے، باہر سے لوگوں نے ہمیں آگے نہیں دیے، اس پہ پوٹینشیل ہے ہماری قوم میں. ہمارا لیڈر یہی تو خان صاحب کہتے ہیں اب 1000 ارب آئے گا آپ کا منسٹری میں انشاءاللہ، کیونکہ لیڈر آگے انشاءاللہ اللہ کرے اللہ کرے جی، گمان اچھا کرنا چاہیے جی. بقایا جو ہمارے معاملات ہیں کہ 2005 میں میں نے جیسا آپ کو بتایا زلزلہ زدگان میں سب سے زیادہ امداد ہمارے لوگوں نے دی. دنیا کے اندر رفائی کاموں میں خیرات صدقات دینے والوں میں ہم 5ویں یا 6 نمبر میں ہیں. بالکل. پرابلم یہ ہم ٹیکس کیوں نہیں دیتے؟ اس لیے کہ لوگوں کا اعتماد نہیں ہے حکومتوں کے اوپر. جو آج سے پہلے حکومتیں گئی ہیں جس میں آپ نے سابقہ حکومتوں کا، چاہے پیپلز پارٹی کی تھی چاہے نون لیگ کی تھی، ان لوگوں نے عوام کے لیے کم اور اپنی اولاد کے لیے زیادہ سہولتیں اور رفائی کام. شوکت صاحب قطع کلامی میں 8 مہینے ہو گئے آپ کی حکومت کو، ابھی تک عوام اعتماد نہیں کر پا رہی. ٹارگٹ شارٹ جا رہا ہے 350 ارب کا. نہیں دیکھیں جن لوگوں سے بخاری صاحب ہمارا واسطہ ہے نا، یہ کیا وجہ ہے؟ وہ گزشتہ 40 سال سے اس سسٹم کے اندر ان کے بندے آج ٹیکس پیئر کی بات ہو رہی ہے کہ وہ کیوں کم کر دیا اس نے. تو ہم نے سنا تھا پچھلے سالوں میں کہ ٹیکس 9,000 ارب پہ آ جائے گا انشاءاللہ. لیڈر ظاہر ہے، لیڈر ہمارا کرزمیٹک ہے، بہت بڑا لیڈر ہے. یہ اس کو ہم کیوں نہیں فائنڈ آؤٹ کر پا رہے کہ یہ بجائے ٹیکس کچھ 10-20% بڑھ جاتا، یہ 20% کم ہو گیا ہے. بخاری صاحب اس کی بیسک جو وجہ ہے نا وہ یہ ہے کہ جو بیوروکریسی میں ان لوگوں جن کے ہاتھ میں بھاگ دوڑا جو بابو لوگ ہیں نا، وہ ابھی تک انہی حکومتوں کے لگے ہیں، وہ انٹرپریٹیشن غلط کر رہے ہیں. بیوروکریسی نے ٹیکس پیئر کو کہا کم کر دو ٹیکس. نہیں ایسا تو نہیں ہے، خوف کی فضا. دیکھنا جی وہ تو فکس ہے نا، جو سیلریڈ پرسن کی جو ہو رہا ہے وہ تو فکس ہے. باقی آپ کی بزنس کمیونٹی نے اصل میں کرنا تھا نا آخر پہ ایڈ کر دو. اچھا اس کی ریزنز ہے، میں اس طرف جس طرف بخاری صاحب جا رہے ہیں میں اس طرف نہیں جاتا. اس کی اور بہت انٹرنیشنل اور نیشنل ریزنز ہیں بزنس کے حوالے سے. باقی وہ کوئی اور چیزیں جو آپ مزید اس کو وضاحت کر سکتے ہیں کہ بزنس کمیونٹی کیوں 1496 افراد آپ کا ملک چلا رہے ہیں. یہ ڈیٹا آپ میرے سے لے لیں، شاید اب 20 ایک اور بڑھے ہوں. 1496 افراد 94.7%، 94.7% ریونیو جنریٹ کر کے وہ تو انٹرنیشنلی جائیں گے تو وہاں بھی یہی کہا جاتا ہے کہ چند کمپنیز ہیں ملٹی نیشنل میں جو چلا رہی ہیں دنیا کو. تو یہ تو ایک دوسری چیز ہے نا، وہ 1400 افراد ہیں. بٹی صاحب میں نے اسی لیے یہ بات بولی ہے، ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے کچھ سٹیپس ہیں نا اس کے کہ وہ 1494 افراد جو اس ملک کو چلا رہے ہیں، جو 94% ٹیکس دے رہے ہیں. بخاری صاحب کیلکولیٹڈ پرسن ہے، ان کا ماشاءاللہ اسی فیلڈ سے تعلق ہے، ان کو پتہ ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں جو لوگ نہیں دے رہے جب وہ سسٹم میں آ جائیں، کیا ہمارے ملک میں 4 لاکھ لوگ ہی کام کر رہے ہیں؟
کراچی کی 2.5 کروڑ آبادی ہے, لاہور کی 1.5 کروڑ آبادی ہے, پنڈی اسلام آباد کی 50-60 لاکھ آبادی ہے. کیا ہمارے 2-4 لاکھ لوگ ہی کام کر رہے ہیں؟ یہ بات نہیں ہے. وہ جو شروع میں آپ نے بات کی تھی نا کہ اس کو ٹیکس پیئر کو بینیفٹ کیا ہے, اسکول کے لکھا ہاسپٹل کیا فیسلٹی, اب دیکھیں نا گورنمنٹ نے ساری چیزوں کو ملائیں گے, میڈیکل کارڈ دے رہے ہیں جی, تو ایک اچھی فیسلٹی ہے, ہو سکتا ہے لوگوں کا اعتماد بڑھے اس سے کہ ہمیں کوئی فیسلٹی. جب آپ دیکھیں سوشل سیکورٹی کے کوئی پروگرام ہونا چاہیے, ایجوکیشن کا ہونا چاہیے, سوشل سیکورٹی کا ہونا چاہیے, اور جو ایک بینیفٹ باقی اداروں کے بچوں کو ہیں یا ان لوگوں کے ان کے پینشنز ہیں اس میں بینیفٹس دیا جائیں تاکہ تاجر کو بھی اس چیز کی خوشی ہو کہ میں اگر اس ملک کے لیے ٹیکس دے رہا ہوں تو میرے بچوں کی تعلیم کے لیے اسکولز ہیں, یہ کالج ہیں, ہمارے علاج کے لیے چیزیں ہیں. ہم تو جس جگہ جاتے ہیں وہ سب سے پہلے کہتے ہیں, کوئی بھی علاج کے لیے جب کہتے ہیں آپ پہلے اتنے پیسے آپ جمع کرا دیں, تو اس سے ڈسکریجمنٹ بہت زیادہ ہوتی ہے, تو وہ اس چیز کو ختم کیا جائے. اس کو کس طرح سے فیسیلیٹیٹ کیا جی, فیسیلیٹیٹ کو لوگ پھر شوق سے آئیں کہ یہ بینیفٹ تو مجھے ملے گا اگر میں ٹیکس پیئر ہوں. جیسے انٹرنیشنل ممالک میں جو فلائی ریاستیں ہیں موجود ہیں, وہاں تو ہر آدمی کے لیے ہے نا, سوشل سیکورٹی جہاں ہے تو وہ تو فرار انڈیویجول ہے. صرف پالیسیز کا جب امپلیمنٹیشن نہ ہو تو ستیاناس در ستیاناس, بس اصل بات یہ وہ ہے کہ جو قانون ہے, قانون تو بہت اچھے ہیں, اس میں امپلیمنٹیشن پازیٹیو ہو اور ریسپیکٹ دے. پچھلی حکومت نے بھی ٹاپ 100 ٹیکس پیئر لائے تھے, خان صاحب نے بھی لائے. اس کے اندر انہوں نے آپ کی امیگریشن کے لاز کے اندر ان کے لیے فیسیلیٹیشن رکھی. میں وٹنس ہوں پچھلی حکومت کا, یہ واقعہ اس کا نہیں ہے, شاید آگے یہ پالیسیز بہتر کریں. میرے ایک دوست بیرون ملک میرے ساتھ جا رہے تھے, انہوں نے مجھے دکھایا, انہوں نے کہا دیکھو میں ٹاپ 100 میں آیا ہوں, آپ لائن میں لگو, میں ادھر جا رہا ہوں. ادھر لگ گیا تھا وہ آپ کا جو ہے اوپر فیسلٹی دی, فیسلٹی. وہ گئے تو جو افسر تھے انہوں نے کہا یہ کارڈ کیا ہے, انہوں نے کہا یار یہ وہ والا کارڈ, یہ کون سا کارڈ, انہوں نے کہا جاؤ جا کے ادھر لگو. اس دوران 20 منٹ گزر گئے تھے, میرا نمبر 10 پہ یا 8 پہ آ گیا, وہ 70 نمبر. یہ جو آپ نے فرمایا کہ یہ بیوروکریسی ہماری عزت اس کو دیں گے تو وہ ٹیکس ڈبل کر دے, ڈبل کر دے. ابھی تک عزت نہیں دی, زیادہ چھاپے اور ایف آئی آریں ہو رہی ہیں. یہ ریسپیکٹ بنیاد ہے کسی بھی سوسائٹی میں. اگر وہ جو سوشل اسٹیٹس کہلاتی ہیں وہاں بنیادی بات ہی یہ ہے کہ لوگوں کو ریسپیکٹ ملتی ہے. وہ بندہ یہ بخاری صاحب نے جو میری تجویز ہے اس کو سرٹیفکیشن دے دی ہے سر, جی اس واقعہ کو سنا جی روزانہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے جی. تو وہ بہت مہربانی تھی, ہم نے کوشش کی اگلی ٹیکس کے حوالے سے پروپوزل دینے کی, لیکن اس پہ کیونکہ ٹیکس فیلڈ سبجیکٹ بہت وسیع ہے, اس پہ انشاءاللہ ہم پروپوزلز آپ سے بھی لیتے رہیں گے اور آگے حکومت تک پہنچاتے رہیں گے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ انشاءاللہ انہی پروپوزل کی بنیاد پہ کوئی بجٹ میں بہتری لانے کی کوشش کی جائے گی, جس سے ہمارا ملک بھی ترقی کرے گا, ہمارا ٹیکس نیٹ بھی بڑھے گا, جس سے پبلک کو بھی زیادہ سے زیادہ بینیفٹ. آپ لوگوں کا جناب بخاری صاحب, جناب بٹ صاحب, آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ, آپ نے اپنے قیمتی وقت سے وقت نکالا. ناظرین, اسلام آباد سے ٹیکس اور عوام پروگرام سے اجازت چاہتے ہیں. انشاءاللہ آئندہ کسی اور ٹاپک کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. بہت مہربانی, شکریہ.